دور کی رشتہ داروں میں ایک لڑکی کی اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ شدید گھریلو ناچاقیوں اور پرتشدد کارروائیوں کی بنا پر بذریعہ عدالت خلع لے گئی۔ ایک چھوٹی سی ننھی بچی تھی، اسے خرچی اور حق مار سے دستبردار ہو کر مستقل تحویل میں لے لیا گیا۔ 2-4 سالوں بعد لڑکی کا ایک رنوی شخص سے رشتہ طے ہوا، جس کے پہلے سے 2 بچے تھے۔ بھلا آدمی تھا، اس نے منوا لیا کہ بچی کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ وہ ننیال میں نہیں بلکہ میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ہی پلے گی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کا آپس میں پیار اور اتفاق حیران کن اور مثالی تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بچوں میں قطعی فرق نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کے 3 بچے ہوئے۔ کبھی کسی موقع پر ان سے وہ لطیفی والا مذاق بھی کیا جاتا کہ بھائی تمہارے وہ سین ہوتا ہے، پہلے تمہارے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، پھر میرے بچوں نے تمہارے بچوں کو پیٹا، اب تمہارے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کی مرمت کر رہی ہے۔ متذکرہ لڑکی کی سابقہ شوہر کی حیرت انگیز طور پر اس کی طلاق کے صرف 6 ماہ بعد دوسری شادی ہو گئی تھی۔ 6 ماہ مزید گزرے تو طبیعت مسلسل خراب رہنے اور کچھ علامات کی بنا پر ٹیسٹ وغیرہ ہوئی تو کینسر تشخیص ہوا۔ علاج معالجہ شروع ہوا، مگر وہ شخص بمشکل 1 سال نکال سکا، یعنی اپنی طلاق کے ٹھیک 2 سال بعد وہ چل بسا، اور اس عرصے کے دوران اس کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، جسے اس کی بیوہ ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی اپنی سابقہ شوہر کی شادی والے دن اپنی بیٹے کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ابا کی شادی ہے، اس میں جانا ہے۔ پھر اس کے 1.5 برس بعد جب اس کی انتقال کی خبر ملی تو مسئلہ زیر بحث آیا کہ آیا بچی کو اس کے باپ کی جنازے پر لے جائے یا نہیں، مگر اس بد نصیب شخص نے تو پلٹ کر اپنے بیٹے کی خبر ہی نہیں لی تھی، اور صرف خرچی سے بچنے کے لیے بچی کو لکھ کر قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ بچی سے لاتعلقی اختیار کرتے ہوئے جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ تو خود دنیا میں اب مہمان ہے۔ 2 برس کا رہ گیا ہے۔ وہ خلع کی کاغذات کے ساتھ ساتھ اپنی وداعی کی پروانی پر بھی دستخط کر رہا ہے۔